خان کے خلاف یہ اور مانیکا کو طوطی کی طرح رٹایا گیا بیان جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے ذریعے چلوایا گیا۔ شاہ زیب خانزادہ کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ خاور مانیکا کہاں سے آیا؟ یہ تو ان کی تعویل میں تھا۔ خان صاحب کے بچوں تک کو متنازع بنایا، ان کی شادیوں کو متنازع بنایا، ان کی بیویوں کو متنازع بنایا، ان کے اہل خانہ کو متنازع بنایا، کوئی چیز تک انہوں نے معاف نہیں کی۔ ہم نے اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی تو جنوب صفدر کا جو مسئلہ تھا اس پہ ہم بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایسے جہاں پہ کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا وہ بہت ہی غلیظ حرکت ہے۔ تو لہذا کب اس کی ضمانت ہوئی، کس نے چھوڑا اس کو، اور کیوں کر وہ ٹی وی کی اسکرین پہ نمودار ہوا؟ آج سائفر کیس میں سماعت ہیں۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم جہاں چاہے جس طرح چاہیں کسی بھی ملزم کے ٹرائل کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت انہوں نے الزام لگایا ہے کہ قومی راز جو ہے انہوں نے افشا کیا ہے۔ قومی راز کیا تھا کہ قوم کو یہ بتایا ہے کہ ڈونلڈ لو کے جو میسج تھا جس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو چلتا کرنا ہے ورنہ نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، تو لہذا کیا عوام اس کے مستحق نہیں تھے کہ ان کو یہ علم ہو کہ ان کی منتخب حکومت جو ہے وہ کیوں کر اور کس کی حما پہ فارغ کی گئی؟ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس انداز جس پیرائے میں وہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی کو عذر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کیمرہ ٹرائل جس کو خفیہ ٹرائل کہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم کے سامنے وہ پوری قوم کو علم ہونا چاہیے کہ جی مجھ پہ الزام کیا ہے اور ان کے گواہان کون ہیں اور کیا وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ توشہ خانہ کی طرح یہ ٹرائل بھی ایک سیاسی کیس ہے اور صرف فردی طور پہ لغو گراؤنڈ کی بنیاد پہ خان کو جو ہے نظر بند رکھنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی۔ جی سر، رات کو خاور مانیکا صاحب نے ایک پروگرام کیا، اس میں بڑے انہوں نے گھٹیا الزامات بھی لگائے خان صاحب پہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خاور مانیکا کا بیان میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ 21 یا 22 روز پہلے چلے جائیں، آپ ہی میں سے کسی دوستوں کو میں نے انٹرویو دیا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ خاور مانیکا پہ پریشر ہے کہ وہ حکومت کی حما پہ عدت کیس میں اپنا بیان جو ہے تبدیل کریں۔ عدت کیس میں خان اور بی بی صاحبہ کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور یہ کیس کل لگا ہوا تھا، تو لہذا خاور مانیکا نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو باتیں کی ہیں یہ زبان جو ہے اس کی ہلائی گئی ہے۔ اسی خاور مانیکا کا پہلا موقف جو ہے وہ بھی قوم کے ساتھ اس نے خود شیئر کیا تھا، جو باتیں اس نے کی تھی۔ قانون کی نظر میں ایک شخص اگر دو متضاد بیانات دیتا ہے تو دوسرا جو متضاد بیان آتا ہے اس کی کوئی قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی ہے، اور آج کل کے ایام میں جب ایک شخص پہلے روز قرآن پہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ میں خان کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا اور 2 دن کے بعد وہ لوگ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، ایسے روز میں ایسے ایام میں خاور مانیکا کے بیان کی جو ہے کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے۔ افسوس اس امر کا ہے کہ جس اینکر پرسن نے خاور مانیکا کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا، خاور مانیکا بھی ایک اغوا شدہ شخص تھا، اس کو کرپشن کے چارج میں پکڑ کے پھر عدت کے کیس میں استعمال کیا گیا، اپنی مرضی کا بیان دلایا گیا، لیکن عدت کے حوالے سے جو خوش فہمی ہے، بی بی صاحبہ کا بیان اس پہ پہلے آ چکا ہے، ہمارا عدالتی موقف عدالت کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں، اور یہ ان کی انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ خان صاحب کے بچوں تک کو متنازع بنایا، ان کی شادیوں کو متنازع بنایا، ان کی بیویوں کو متنازع بنایا، ان کے اہل خانہ کو متنازع بنایا، کوئی چیز تک انہوں نے معاف نہیں کی۔ ہم نے اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی تو جنوب صفدر کا جو مسئلہ تھا اس پہ ہم بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی
ایسے جہاں پہ کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا وہ بہت ہی غلیظ حرکت ہے. اور لہذا خان کے خلاف یہ خاور مانیکا کو طوطی کی طرح رٹایا گیا بیان جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے ذریعے چلوایا گیا. شاہ زیب خانزادہ کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرنا چاہیے تھا. یہ خاور مانیکا کہاں سے آیا؟ یہ تو ان کی تحویل میں تھا. تو لہذا کب اس کی ضمانت ہوئی؟ کس نے چھوڑا اس کو؟ اور کیوں کر وہ ٹی وی کی اسکرین پہ نمودار ہوا؟ یہ اسی طرح کا بیان ہے جو اعظم خان نے دیا تھا. یہ اسی طرح کا بیان ہے جو پاکستان کے سابق سفیر نے دیا ہے. اور یہ وہ تمام بیانات ہیں جو کہ بہت سارے سلطانی گواہان نے دیے ہیں. شیر افضل صاحب، آپ نے چارسدہ میں جلسہ کیا، آگے بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں. کے پی کے میں بہت زیادہ لوگوں کی جو سیاستدان ہیں ان کی سیاست بڑھنے جا رہی ہے. تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کسی نے کوئی قاتل بھی، کرایہ کا قاتل بھی کوئی ہائر کیا ہے تاکہ آپ کو نقصان بچایا جا سکے. جی، مجھے اس کا علم ہوا ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ جو ہے یہ رول آف لا کے لیے ہے. اس میں قربانیاں دینی پڑے گی. ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہیں جو جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسی شخص نے میرے خلاف 2 FIR بھی کرائی ہے. لیکن اگر وہ کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے تو میں یہ آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے جب کوئی دوسرے کو مارتا ہے تو خود بھی مرتے ہیں. تو لہذا میرے جو لوگ ہیں، میرا جو قبیلہ ہے وہ معاف نہیں کرے گا. سر جی یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا ابھی آپ کو تھریٹ بھی مل چکا ہے قتل کا، تو اس کے بعد آپ سیکورٹی اپنی بڑھا رہے ہیں یا ویسے ہی چلیں گے جیسے آپ پہلے جو ہے نا وہ نارمل چلتے تھے، مطلب کنونشن میں؟ سیکورٹی دیکھیں، میں کوئی ایسے فیل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو تکبر سمجھے. سیکورٹی مجھے ضرورت ہے اور مجھے بہت ساری آفر ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. میں نے انحصار کیے اپنے لوگوں پہ اور میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میرے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے، وہ میں نے اب استعمال میں لانی شروع کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو جتنی مطلب ہے کہ میں اویل کر سکتا ہوں، باقی اللہ کی مرضی ہے. ہم تو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ خان کے کاظ میں اگر کسی کا خون بہے گا وہ پھر انشاءاللہ جو ہے ایک انقلاب کا باعث ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم کے سامنے وہ پوری قوم کو علم ہونا چاہیے کہ جی مجھ پہ الزام کیا ہے اور ان کی گواہان کون ہے اور کیا وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ توشہ خانہ کی طرح یہ ٹرائل بھی ایک سیاسی کیس ہے اور صرف فردی طور پہ لغو گراؤنڈ کی بنیاد پہ خان کو جو ہے نظر بند رکھنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں. جی